بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم پر یہ نقطہ واضح فرمایا کہ اگر تم سلامتی چاہتے ہو تو پھر تقوی اختیار کرو، کیونکہ یہ ایک ایسا تعویذ ہے جو تمہاری سلامتی کی ضمانت ہے۔ تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ گے۔ آپ نے ایک جگہ فرمایا اگر تم خدا کے ہو جاؤ تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے۔ تم سوئے ہوئے ہوگے اور خدا تمہارے لیے جاگے گا۔ بس جس کے لیے خدا جاگے اور اس کی ہر شر سے حفاظت فرمائے، وہ ایک ایسے زبردست سلامتی کے حصار میں آ جاتا ہے جس کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں فرمایا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی وضاحت فرمائی ہے کہ اس سلامتی کے لیے تقوی شرط ہے۔ خدا تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے ہر برائی سے بچنا ضروری ہے اور ہر نیکی کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ بس یہ سوچ ہر احمدی عورت اور مرد کی ہونی چاہیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے اور سلامتی کے حصار میں آنے کے لیے تقوی پر چلنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے اور خدا تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے ہر برائی سے بچنا ہے اور ہر نیکی کو اختیار کرنا ہے، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تقوی ہر ایک بدی سے بچنے کے لیے قوت بخشتی ہے، اور یہ قوت حاصل ہو جائے تو پھر انسان کے پاس وہ انمول، وہ قیمتی تعویذ آ جاتا ہے جو سلامتی کی ضمانت ہے۔ انسان ایک ایسے مضبوط قلعے کے اندر آ جاتا ہے جس کے اندر خدا تعالیٰ نے پہرا بٹھایا ہوا ہے، جس تک کوئی شیطان پہنچ نہیں سکتا، اور بہت سے فتنوں سے انسان اس حصار کے اندر آ کر بچ سکتا ہے۔ اس لیے کل میں نے درود شریف سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد اور استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ بھی پڑھنے کے لیے کہا تھا۔ یہ بھی پڑھنا چاہیے ہر ایک کو۔ بس آج کے معاشرے میں ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم لغویات اور فضولیات سے بچیں، اپنی زندگیوں میں امن و سکون پیدا کریں، ذکر الہی کریں گے تو لغویات سے بچتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے انسان کو مختلف فتنوں اور خطرناک جھگڑوں سے بچنے کے راستے بتائیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ انسان ان پر عمل نہیں کرتا، دنیا میں پڑا ہوا ہے اور اپنی زندگیوں کو برباد کر رہا ہے اور اس خوبصورتی سے اپنے آپ کو محروم کر رہا ہے جس خوبصورتی کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ خوبصورت چیزیں پسند کرتا ہے، اچھی چیزیں اس کو اچھی لگتی ہیں، اور عورتوں میں تو خاص طور پر خوبصورت بننے کے لیے میک اپ کرنے کا بھی رواج ہے، اپنے حسن اور زینت کا بڑا خیال رکھتی ہیں۔ لیکن بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو اپنی اصل زینت سے بے خبر رہتی ہیں، اور اس مغربی معاشرے میں تو اکثر عورتیں جو غیر مسلم عورتیں ہیں، لا مذہب عورتیں ہیں، یا جن کو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہے، اس بات سے بے خبر ہیں کہ ان کی اصل زینت کیا ہے۔ بس آج ایک احمدی عورت کو چاہیے کہ اس اصلی زینت کو جہاں خود اختیار کرے وہاں اپنے معاشرے کو بھی بتائے کہ عورت کا اصل حسن اور اس کی اصل زینت کیا ہے، اور اگر اس کا پتہ لگ جائے تو پھر عورت کا حسن اور زینت کئی گنا بڑھ جائے گا، جو آج کل کے آزاد ماحول میں رہ کر حاصل نہیں ہو سکتے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں نے یہ میک اپ کر لیا یا بڑے اعلیٰ کپڑے پہن لیے یا غلط قسم کے لباس پہن لیا تو میرا حسن ظاہر ہو رہا ہے اور آزادی حاصل ہو گئی ہے مجھے، حالانکہ یہ حسن ایسا ہے جس سے نہ حسن ظاہر ہو رہا ہے نہ زینت ظاہر ہو رہی ہے، یعنی نہ حقیقی حسن ہے نہ حقیقی زینت ہے، بلکہ یہ انسان کو تباہی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں۔ بس ایک احمدی عورت کا آج فرض ہے کہ جہاں اپنی اصلاح کرے وہاں دوسروں کی اصلاح کے لیے بھی ایک خاص مہم چلائے، اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے احمدی عورتوں کو کہ ان کی زینت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے سے ملتی ہے۔